اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہم جانیں گے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج کے اندر ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کے درختوں کے ساتھ یعنی دنیا کی بیریوں پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی، اور منتہا کے معنی انتہا یعنی آخری حد ہے، یعنی وہ مقام جہاں مخلوق کو آگے جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس مقام سے آگے کوئی نہیں گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے سدرۃ المنتہا کی جڑ جو ہے وہ چھٹے آسمان، اور اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ ساتویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات میں جب جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان پر لے گئے، وہ اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے ساتویں آسمان میں داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں ایک عظیم درخت تھا جس کا پھل مقام حجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ حجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا، جہاں کی پتھر اور مٹی کی پکی ہوئی مصنوعات بہت مشہور تھی۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان، روم میں سدرہ نامی درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی ہوئی آب و ہوا اور چینجنگ کی وجہ سے 1937 میں یہ درخت جو ہے ختم ہو گیا، یعنی اس درخت کی نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ مورخین میں ماہرین نباتات اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے۔ اس درخت کے پھل بالکل حجر کے مٹکے جیسے تھے۔ اس تاریخی درخت کے جلال و عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور کا عظیم درخت تھا۔ بائبل مقدس میں بھی اس کا ذکر ہے، ریز کے نام سے کیا گیا ہے۔ زبور میں بھی اس درخت کا دا ٹری آف گاڈ کے نام سے یعنی خداوند کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے بھی اپنی عبادت گاہ اور محل اس لکڑیوں سے بنائے ہوئے تھے۔ سدرہ کے درخت کی لکڑیوں کی خوشبو اور اتنی چمک ہوتی تھی کہ اسے عبادت گاہ میں بہت خوبصورتی سے نظر آتی تھی، اور تقریباً اس پر 4 سال تک موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ شام، لبنان کے علاوہ سدرہ کا درخت ہندوستان کے ہمالیہ علاقوں میں بھی پایا جاتا تھا۔